اسلام کی پہچان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ کھلے ہو کے بیٹھے اور باشوق اور بڑے احترام سے بیٹھے، اپنے ہاتھوں کو، اپنی نظروں کو، اپنے دلوں کو سیدھا ہو کے بیٹھے، بلکہ جس نے علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح دو زانو بیٹھتے ہیں اتحیات میں اس طریقے سے بیٹھے، تو سب سے ادب کا قرینہ جو پسند کیا جاتا ہے، جسے محبوب سمجھا جاتا ہے، وہ دو زانوں میں بیٹھ کر بیٹھا جاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، ایک آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حامیم۔ مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ کم و بیش قرآن عظیم کی 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے، کبھی حامیم سے، کبھی قاف اور کبھی ہا یا عین صاد سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ان کا معنی، اس کا مفاہیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا والکتاب المبین، کہ یہ روشن کتاب ہے۔ یہ روشن کتاب کیسی ہے؟ فرمایا کہ اس روشن کتاب کو اگر کوئی چھوئے گا تو یہ کتاب اسے بھی روشن کر دے گی، اگر کوئی اس کی تلاوت کرے گا تو اسے بھی روشن کرے گی، اگر کوئی اسی سینے سے لگائے گا تو اسے بھی روشن کرے گی، اور اگر کوئی اسے چومے گا تب بھی یہ کتاب اسے روشن کر دے گی۔ آگے پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس روشن کتاب کو جو ہے وہ لیلہ مبارکہ میں ہم نے نازل کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ لیلہ کہتے ہیں شب یعنی رات کو، اور مبارکہ کسے کہتے ہیں؟ چلتے قرآن عظیم کی سفر کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن عظیم کے علاوہ کسی اور چیز کو بھی مبارکہ کہا ہے؟ تو چوتھے پارے کے اندر رب فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا کہ اس زمین کے اوپر، اس دنیا کے اوپر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا، جو شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ ایک ایسا گھر ہے کہ جسے ہم نے مبارک بنا کر بھیجا ہے۔ اور علماء فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خانہ کعبہ کے قرب میں مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے، بظاہر تو اس نے ایک نماز پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے، اپنے گھر کی برکت سے اس بندے کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نماز کا ثواب لکھ دیتا۔ تو فرمایا کہ خانہ کعبہ کو کیا بنا کر بھیجا ہم نے؟ مبارک بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے آگے سیر کرتے ہیں قرآن عظیم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، معبوس فرمایا بغیر باپ کے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں علاقے والے حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے بی بی بتا یہ بچہ پیدا کہاں سے ہوا، کون اس کا باپ ہے، کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کی فاشارت الیہ، یہ بچہ جو ہے تمہیں بتائے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہنے لگے اے عورت، اے بی بی ہمیں بیوقوف سمجھتی ہے، یہ جو بچہ گود میں، یہ جو پنگوڑے کے اندر دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کلام کیسے کرے گا، یہ گفتگو کیسے کرے گا، یہ اپنے بارے میں، اپنے باپ کے بارے ہمیں کیسے بتائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی، گفتگو کرنے کی طاقت عطا فرمائی، اور پھر فرمایا قال انی عبد اللہ، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میرے گھر میں آ کر تان و تشریح کرنے والے، شور شرابہ کرنے والے، میری ماں پہ انگلی کیوں اٹھاتے ہو؟ سنو، قال انی عبد اللہ،
اللہ کا بندہ ہوں. کہو سبحان اللہ. کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں. اور پھر فرمایا کہ آتانی الکتاب، اے لوگوں سنو، رب نے مجھے فقط اپنا بندہ نہیں بنایا بلکہ ساتھ میں مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے. وجعلنی مبارکا، اے لوگوں سنو، رب نے مجھے فقط بندہ نہیں بنایا بلکہ انسان بنانے کے بعد مجھے نبی بھی بنایا. وجعلنی مبارکا، اور ساتھ میں مجھے مبارک بھی بنا کر بھیجا ہے. اسی طریقے سے آگے علماء فرماتے ہیں کہ آیات نور، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اسی آیات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی ہے من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، فرمایا کہ درخت دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان میں پاکیزہ اور جو مبارک درخت ہے، فرمایا کہ وہ زیتون کا درخت ہے. کس کا درخت ہے؟ زیتون کا درخت ہے. پھر آگے رب فرماتا ہے کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، فرمایا کہ یہ جو ہمارا کلام ہے، یہ جو ہمارا قرآن عظیم ہے، یہ بھی مبارک ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ مبارک پامانہ برکت کے ہوتا ہے. یعنی قرآن عظیم علماء فرماتے ہیں کہ دو حصوں میں نازل ہوا، دو طریقوں سے نازل ہوا. لوح محفوظ سے لے کر شب براءت لیلہ مبارکہ میں بیت العزت پر نازل کیا گیا. آگے پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ ہم نے اپنے کلام کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے 3 معنی علماء نے لکھے ہیں. ایک معنی یہ ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر، قدر بمعنی تنگی کے. علماء فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، تنگی اس لیے کہا گیا لیلۃ القدر کو کہ اس رات میں اتنے ملائکہ، اتنے فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. کتنے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اور حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے. ابھی بظاہر ہمیں جو 100 یا 150 کی محفل نظر آ رہی ہے، حقیقتاً یہ 100 یا 150 کی محفل کے مجمع کی نہیں ہے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ محفل ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جہاں قرآن عظیم کا ختم کیا جاتا ہے وہاں پر 60,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ قرآن عظیم کی برکت ہے. آج ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی دعوت دیں، قرآن پاک سکھائیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم بچے کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ وہ بہت بڑا بن جاتا ہے، یونیورسٹی سے وہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے، اس کے نیچے اگرچہ ایران کے یا تہران کے یا فلسطین کے قالین بچھائے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب آپ کا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی دن مدرسے میں حاضر ہوتا ہے، پہلا ہی قدم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سید الملائکہ جبریل امین کو حکم فرماتا ہے کہ اے جبریل امین، آج یہ مسلمان کا بچہ، میرے محبوب کا امتی کا بچہ میرے کلام قرآن عظیم کی تلاوت سیکھنے کے لیے مدرسے میں حاضر ہوا ہے. اے جبریل، آج اپنے نورانی پروں کو اس بچے کے پاؤں کے نیچے بچھا دیں. تو یہ مقام و مرتبہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کیا ہے؟ کہ رب تعالیٰ کا مظہر ذات مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر رب کا پیارا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن عظیم ایک
لٹکتی ہوئی رسی ہے، فرمایا کہ جس کا ایک کونا ایک بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس رسی کا دوسرا کونا اللہ تعالیٰ کی ہاں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہو اس بندے کو چاہیے رب کے پیارے کلام کی زیارت کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ جنگل میں رہا کرتے تھے، بہت بڑے ادیب تھے، شاعر تھے، فلسفی تھے، بہت بڑے دانات تھے۔ کوئی چل کر اس سے کہنے لگا تو یہاں رہ کر جنگل کے اندر کیا کر رہا ہے؟ تیری شان کے لائق تو بندے شہر میں موجود ہیں، وہاں چل تاکہ تیرے مقام کے جو بندے ہیں تیرے ان سے ملاقات کرا سکو، تاکہ تو ان سے گفتگو کر سکے، تیرا دل لگ سکے۔ یہاں جنگل میں بیٹھ کر تو کن سے باتیں کرتا ہوگا؟ وہ کہنے لگا سن، دراصل بات یہ ہے کہ میں تو روزانہ باتیں کرتا ہوں، جب مجھے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میں رب کی باتوں کو سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں رب نے کیا فرمایا ہے، تو پھر رب کے کلام کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ تو یہ قرآن عظیم کی برکتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ ہم سنتے ہیں کہ حضور کی معراج کیا ہے؟ رب کا دیدار کرنا، اور مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ اور نماز فرماتے ہیں کہ ایک والد اگرچہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے لیکن اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، جب وہ رمضان کے مہینے میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر رب کا کلام سناتا ہے تو اس باپ کی معراج ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن عظیم کی برکتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ علم والے بن جاؤ یا علم والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تیسرے نہ بننا۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ آج جگہ جگہ کیا انٹرنیشنل طور پر الحمدللہ ہماری پیاری دعوت اسلامی تحریک، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو جان ہے دعوت اسلامی، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال حافظ قرآن بنا کر ہمیں دے رہی ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ ان کے ادارے میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بننے کے لیے داخل کرائیں۔ وہاں فقط آپ کو قرآن کا حافظ نہیں ملے گا، ساتھ میں عشق رسول کی کھنڈی بھی دی جاتی ہے۔ عشق رسول بھی سکھایا جاتا ہے، عشق رسول کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے آپ ان سے وابستہ رہیں۔ یہ آپ ہی کی مسجد ہے، ہمارے اسلام بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، اور ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ دعوت اسلامی پورا کا پورا ایک چندے کے اوپر چل رہا ہے، ان کا کوئی اپنا سیٹ اپ نہیں ہے۔ اپنے زکوٰۃ اور فطرات دیگر عطیات جو ہیں رب کے کلام کی سیکھنے سکھانے کی نیت سے ان کے ادارے کے ساتھ تعاون فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آخر میں ایک بات مجھے یاد ہے کہ اسی مقام پر پچھلے سال ہم نے آپ کی امام صاحب کے لیے مدینہ منورہ کے لیے تمنا کے لیے حاضری کے لیے دعا کی تھی۔ آپ وہ دیکھیں اسی محفل کی برکت سے ان کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا گھر بھی دکھایا، اپنے محبوب کا گھر بھی دکھایا، ساتھ میں ان کے بھائی حافظ محمد ایاز صاحب کو بھی اپنے گھر اپنے محبوب کے گھر کی زیارت بھی کرائی۔ تو پتہ چلتا ہے جو اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ جو شوق اور جو تڑپ دل میں ہو، اللہ تعالیٰ ایک سال کے اندر اس طرف کو اس عشق کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باادب خانہ کعبہ کی حاضری نصیب فرمائے اور باادب مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اس مسجد کو آباد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، دستار کی جائے گی۔ میں ملتمس ہوں حافظ محمد ایاز صاحب کو کہ تشریف لائیں ادھر، آپ ان کی زیارت بھی کریں۔ یہ حافظ قرآن ہے، ان کے سینے میں رب کا کلام محفوظ ہے۔
ان کے سینے میں رب کا کلام محفوظ ہے, کسی اور کی کتاب محفوظ نہیں ہے. اسی طرح حافظ محمد فیضان ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ. اور بہت بہت مبارک ہو. اب تو اشار مرکبت اور السلام علیکم فاتحہ انشاءاللہ ضرور پھر السلام علیکم.